انسان اپنے قصوروں کو، اپنی کمیوں کو، اپنے عیبوں کو دیکھے کہ میرے اندر کون کون سی کمی ہے، کون کون سا عیب پایا جاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، کون سی ایسی عادت پائی جاتی ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تاکہ میں اس کو چھوڑ دوں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت کی جو مکتوبات ہیں، مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی، یہ بہت عجیب چیز ہے، ہر آدمی کو یہ پڑھنے چاہیے۔ 2 جلدوں میں تقریباً اتنی موٹی موٹی 2 جلدیں ہیں، اس کے اندر حضرت نے بہت اہم اصلاحی باتیں لکھی ہیں۔ تھوڑا علمی انداز ہے، تھوڑا بندہ سمجھنے کی کوشش کرے تو کوئی مشکل نہیں، تو بڑے لوگوں کی اس سے اصلاح ہوئی۔ اصل میں یہ جو مکتوبات ہیں، حضرت کے جو متعلقین مریدین حضرت سے جو رابطے فرماتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، تو حضرت جو جواب لکھتے تھے، خطوط لکھتے تھے، انہیں ایک جگہ جمع کیا گیا اصلاح کے لیے۔ جو کیونکہ فون کا زمانہ تو نہیں ہوتا تھا کہ چلو بھائی موبائل پہ پوچھ لیا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اس وقت خطوط کا زمانہ تھا، خط لکھے جاتے تھے، اس کا نظم و ضبط ہوتا تھا، تو ان کو جمع کیا گیا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصطلاح قائم کی ہے دید قصور، کہ انسان اپنے قصور کو دیکھے کہ میرے اندر کہاں پر کمی ہے۔ جب تک یہ نہیں دیکھے گا اصلاح نہیں ہو سکتی۔ شیطان انسان کے لیے گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، آراستہ کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، اس کے دل میں ان کی محبت ڈالتا ہے، پھر انسان نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تو اس لیے یہ جو اصطلاح دید قصور ہے، یہ بہت اہم ترین موضوع ہے۔ اب اپنی اصلاح کیسے ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے قصور ہیں، کون سے عیوبات ہیں جو پائے جاتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے، کسی اللہ والے کے پاس زندگی گزارے، اس سے اپنی اصلاح کروائے۔ ہمارے تمام اکابر اور مشائخ نے، ہم اس پر مستقل پچھلی نشستوں میں گفتگو کر چکے ہیں صحبت پر، جس میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، بس مختصر سی بات۔ تو پہلا طریقہ یہ بتایا مشائخ نے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہے۔ جب اہل اللہ کی صحبت میں وقت گزارے گا تو وہ بتائیں گے کہ یہاں پر یہ کمی ہے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی صحبت میں رہتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ کر وضو کر رہے، اب ایک وضو ہے جو اس نے گھر میں کیا، ایک وضو ہے کہ جو اس نے اپنے طور پر کیا، ایک وضو ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کے کیا، اس نے اس کو دیکھا۔ اب وہ بتائے گا کہ اس وضو میں کون سی کمی ہے، کہاں پر غلطی ہوئی، کہاں پر کون سی بات ترک ہوئی، وہ اس کو بتائے گا۔ تو کوئی بھی ایسی بات جب وہ اس کے سامنے اس کی نظر میں رہ کر کرے گا اور اپنی زندگی کے جو معاملات اور امور ہیں وہ اس کو بتاتا رہے گا تو اصلاح ہو جائے گی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ہمارے سلسلہ سند میں آتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، ساتھی میں مشہور ہوا کہ اس کو روزانہ خواب آتی ہے اور خواب میں جنت دیکھتے ہیں۔ حضرت سے جب ملا، حضرت نے اس کو دیکھا، اس کے حالات و احوال کو معائنہ کیا، پھر اس سے فرمایا بھائی اب جب رات کو تمہیں خواب آئے نا، تو اس نے اپنے دوست احباب میں مشہور کیا، رات کو روزانہ میں جنت میں پھر رہا ہوں، باغات دیکھتا ہوں، پھل دیکھتا ہوں۔ حضرت سمجھ گئے شیطان اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، شیطان اس کو پٹڑی سے اتارنا چاہتا ہے۔ یہ اپنے ساتھیوں میں اس بات کو مشہور کر رہا ہے کہ میں روزانہ رات کو جنت میں گھوم رہا ہوتا ہوں۔ شیطان اس کو یہ چیز مزین کر کے پٹڑی سے ہٹانا چاہتا ہے تاکہ یہ اعمال چھوڑ دے اور سمجھ جائے کہ میں تو جنتی ہوں، مجھے کیا ضرورت اور کچھ کرنے کی۔
حضرت شیخ بایزید بستامی رحم اللہ نے فرمایا بھائی آج رات اگر تم خواب میں جنت دیکھو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا. اس نے کہا شیخ اس کی کیا ضرورت ہے, میں تو اچھا خواب دیکھ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا نہیں بھائی, جو میں نے کہا ہے نا آپ اس پر عمل کریں. چلیں رات کو پھر خواب دیکھا اس نے. جب خواب دیکھا پھر جنت میں گھوم رہے. وہ بھائی آم اور سیب کے پھل ہیں, جنت کے باغات ہیں, نہریں چل رہی ہیں, گھوم رہے ان میں, بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے. جیسے ہی اس نے خواب دیکھا شیخ کی بات یاد آ گئی. خواب میں اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, سب کچھ ختم, سب کچھ ختم. صبح دوڑا آیا, حضرت کو آ کر بتانے لگا کہ حضرت آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے گمراہ ہونے سے بچا لیا. حضرت نے فرمایا بھائی شیطان تمہیں گمراہ کرنے کے لیے روزانہ رات کو سبز باغ دکھاتا تھا کہ تم بس سب پہنچے ہوئے ہو گئے ہو, جنتی ہو, تمہیں ایمان کرنے کی عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ ہے شیخ کا فائدہ, ورنہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. یہ چیزیں ہر بندہ نہیں بتاتا, بلکہ مشہور واقعہ ہے, آپ حضرات نے ضرور سنا ہوگا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نور اللہ تعالی مرقدہ ایک موقع پر مراقبہ فرما رہے تھے, مراقب تھے. تو اس دوران ایک آواز آئی. پہلے تو کچھ یوں لگا کچھ نور پیدا ہوا, پھر ایک آواز آئی غیب سے, نظر کوئی نہیں آ رہا. غیب سے آواز آئی اے عبد القادر, ہمیں تیرے اعمال بڑے پسند آ گئے ہیں, ہم نے آپ کو پسند کر لیا, آپ کو منتخب کر لیا, آپ کو برگزیدہ بنا دیا. اے عبد القادر اب بس مزے سے زندگی گزار, کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کوئی چھوٹے آدمی تھوڑے تھے. تو حضرت نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَعَبُّدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیے. حالانکہ اللہ کے نبی تو وہ جو بخشے بخشائے, معصوم ہے, معصوم گناہ کر سکتا ہی نہیں ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جسم کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا عرش ہے, اور درجے میں سب سے بڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے ان کو یہ بات نہیں کہی, انہیں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ عبادت کرتے رہیے, میری یاد میں لگے رہیے, میرا ذکر کرتے رہیے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے کہ اب چھٹی ہے, نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو, بس ہم نے آپ کو قبول کر لیا. تو حضرت نے جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا, وسوسہ ختم. وہ جو آواز آئی تھی نا وہ غائب ہو گیا, بھاگا. بھاگتے بھاگتے ایک حملہ اور کر گیا. یہ بڑا ظالم ہے شیطان, بڑا ظالم. بھاگتے بھاگتے ایک دوسرا وار کر گیا. کہنے لگا عبد القادر یہ میرا وہ حملہ اور وہ وار ہے, اس وار سے میں نے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا. بڑے بڑے جو متقی اور پرہیزگار لوگ تھے, بڑی عبادات انہوں نے کی تھی, اس وار سے میں نے ان کو بھی گمراہ کیا. لیکن تو بچ گیا. کہنے لگے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا, تجھے تیرے علم نے بچا لیا, علم کی وجہ سے بچ گیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ فرمانے لگے ظالم تو میرے پر دوسرا عملہ کرنا چاہتا ہے, مجھے علم نے نہیں, مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. تو اس لیے شیخ کی صحبت کے بغیر کام بنتا نہیں. اللہ والوں کی صحبت میں بندہ رہتا ہے وہ بڑی اصلاح فرماتے ہیں, اور بڑی نرمی کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ. ارے مرشد عالم رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی, دنیا بھر میں حضرت کے سفر ہوتے تھے. حضرت کے مدرسے میں ایک دفعہ 2 طلبہ کی شکایت ہے کہ یہ 2 طالب علم اس طرح کی, بڑی شکایت آ گئی. تو اب حضرت نے طلبہ کے سامنے اس بات کو, اس راز کو فاش نہیں کیا باقی حضرات کے سامنے. کلاس میں گئے, کلاس چل رہی ہے, قاری صاحب سے پوچھا بچے کیسے چل رہے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. سب کی منظر ٹھیک سنا رہے ہیں؟ جی سب ٹھیک سنا رہے ہیں. ارے فرمانے لگے میں کسی سے سن سکتا ہوں؟ فرمانے لگے سنے. تو
جس طالب علم 2 بچوں کی شکایت آئی تھی، ان میں سے ایک بچے سے کہا آپ نے فلاں فلاں پارا یاد کر کے مجھے میرے کمرے میں آؤ اور مجھے آ کر سناؤ، فلاں فلاں پارا یاد کرو اور مجھے آ کر سناؤ. تو یہ کہہ کر نکلنے لگے. نکلتے نکلتے جو ساتھ دوسرا تھا، جس دوسرے کی شکایت آئی تھی، اس کو بھی کہنے لگے یہ کہلا کیا ہے، تم بھی فلاں سے پارا سنا دینا. اس کو بھی کیا ہے، کسی کو کوئی نہ استاد کو پتا نہ باقی طلبا کو پتا کہ ماجرا کیا ہے. جب وہ کمرے میں سنانے آئے تو حضرت نے سنا بھی اور بٹھا کر بات بھی سمجھا دی، تنبیہ بھی کر دی. تو یہ ہوتا ہے تنبیہ کا، اصلاح کا، اللہ والوں کا طریقہ کہ کس طرح. اب یہ سرعام مجمع میں نہیں ہوتا کہ سب کے سامنے اس کی بےعزتی کر دی جائے، توہین کر دی جائے، ایسا نہیں. تو اس انداز سے اہل اللہ تربیت فرماتے ہیں تو ان کی صحبت میں رہنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. پھر اپنی قصور دیکھنے کے لیے دوسروں سے عبرت پکڑنا، اس سے بھی انسان کی بڑی اصلاح ہوتی ہے. دوسروں سے عبرت پکڑنا، دوسرے کو کوئی غلط کام کرتے دیکھے، اس کا انجام اس کے سامنے ہے، اس سے عبرت پکڑے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا. کوئی بھی غلط کام اور انجام سامنے ہوتا ہے. مثلا کسی نے چوری کی ہے، جب چوری کی اس کا ہاتھ کٹا، وہ جیل گیا، اس کی پٹائی ہوئی، یہ اسی وقت طے کر لیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. بچہ ہے، کسی آدمی نے شراب پی، اس کو حد لگی، یہ طے کر لیں میں نے یہ کام نہیں کرنا. یعنی دوسروں سے عبرت پکڑنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو سابقہ اقوام کے واقعات بیان کی، وہ کیوں بیان کی؟ تاکہ ان سے عبرت حاصل کی جائے کہ ان قوموں نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کی بات کو نہیں مانا، ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، تو کیا انجام ہوا؟ تو ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو اللہ کی ناراضگی والا ہے، ہلاکت والا ہے. یہ بعض جو ماہرین ہیں وہ ایک بات فرماتے ہیں کہ جو کوا ہے یہ عبرت پکڑتا ہے، اور باقی جانور ہیں، کتا ہے، لومڑی، یہ چیزیں عبرت نہیں پکڑتی. کوا عبرت پکڑتا ہے. وہ کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی مردار مرا پڑا ہے کتا اس کو کھا رہا ہوگا. اگر کوئی اس کتے کو مار دے، وہ کتا مرا ہوا پڑے، اب دوسرا کتا آ کے اس کو کھا رہا ہوگا، وہ نہیں عبرت پکڑے گا کہ کوئی مجھے بھی مار دے. تیسرا کتا آ کے اس کو کھانے لگ جائے. تو جتنے کتے بھی مار دیے جائیں وہ عبرت نہیں پکڑتے، وہ وہیں پر آ کر اس کو کھانے لگ جاتے ہیں. کوا ایک ایسی چیز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کسی جگہ پر اگر کوئی کوا مر جائے، سارے کوے احتجاج کے لیے آ جاتے ہیں، شور مچ جاتا ہے، اس پورے علاقے میں وہ احتجاج کرتے ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے اس علاقے میں آنا ہی بند کر دیتے ہیں، نہیں آتے، عبرت پکڑتے ہیں. تو جو آدمی دوسروں کو دیکھ کر عبرت پکڑے گا وہ بھی اپنی اصلاح کر لیتا ہے. یہ حکیم لقمان جن کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، بلکہ ان کے نام پر پوری صورت ہے، بڑی اصلاحی باتیں اس میں. تو حضرت فرماتے ہیں، کسی نے حضرت سے پوچھا کہ آپ اتنے دانا کیسے بنے؟ دانا مانا حکیم، سمجھدار، دانشمند، بڑا اچھا فیصلہ کرنے والے، حکمت اور بصیرت پر مبنی باتیں کرنے والے، آپ اتنے دانا کیسے بنے؟ آرند فرمائے بے وقوفوں کو دیکھ کر. کہنے والے کو بڑا تعجب ہوا کہ دانا اور بے وقوف، بے وقوفوں سے کیسے دانائی سیکھی؟ بے وقوف تو خود بے وقوف ہے. عرض فرمانے لگے بھائی میں جب دیکھتا تھا کوئی بے وقوف کوئی حرکت کرتا تھا تو میں اس وقت اپنے ساتھ یہ وعدہ کرتا تھا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا. جب کوئی بے وقوف کوئی کام کرتا تھا تو میں یہ اپنے ساتھ وعدہ کرتا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. تو اس طرح کرتے کرتے میں دانا بن گیا. تو یہ دوسروں سے عبرت پکڑنا. اور تیسرا طریقہ اصلاح کا یہ ہے کہ اپنے قصور کیسے نظر آئیں، اپنے ساتھیوں سے اپنی اصلاح کرو. اپنے دوست ہیں نا اٹھنے بیٹھنے والے، اس کے ساتھ وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو ان کی غلطی بتائیں. ایسے دوست ہونے چاہیے. ایسے دوست نہیں ہونے چاہیے کہ جو کوئی غلط بھی کرے اس پر اس کو داد دے رہے. ایسے دوست گمراہ کر دیتے ہیں. کوئی غلط کام بھی کرے وہ تھپکی دیتے ہیں، واہ بھائی واہ کمال کر دیا تم نے. ایسا دوست ہو کہ غلط کام کیا ہے تو وہ دوست اس کی اصلاح کرے کہ یہ بات ٹھیک نہیں، اس کو چھوڑ دو، یہ غلط ہے. یہ ہوتا ہے دوست جو اصلاح کرے. وہ دوست نہیں ہوتا کہ جو غلطی پر بھی داد دے. آج کل ہم تو پسند اسی کو کرتے ہیں ویسے کہ جو ہمیں داد دے، چاہے ہم کچھ بھی کریں، ہم کہتے ہیں دوست یہی ہے، حالانکہ وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے. اس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا کہ غلط بات پر بھی اس کو داد دے رہا ہے تو ابھی اور غلطیاں کرے گا. آج کل کیا ہوتا ہے
کہ ایک دوست بیٹھے ہیں، ایک دوست کوئی جھوٹی بات سنائے گا، دوسری کہتے ہیں واہ بھائی بات تو نے کمال کر دیا، سب کو ہنسا دیا، وہ پھر اور جوڑتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، کسی کو جاتے ہوئے تھپڑ مار دیا، دوسرے دوست اس کو داد دیتے ہیں واہ بھائی بات تو نے تو کمال کر دیا. یہ دوست نہیں ہے، یہ دشمن ہے. اس کو دوست نہیں کہتے. ایک بادشاہ کے پاس ایک اللہ والے جن کا وہ صحبت یافتہ تھا، وہ آیا کرتے، بڑے سادہ آدمی تھے. وہ جب بھی آتے عام لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، لیکن اس بادشاہ نے ان کو اپنا شیخ بنایا ہوا تھا، اپنا استاد بنایا ہوا تھا. جب بھی تشریف لاتے ان کو اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاتے. باقی وہ جو مولوی ہوتے ہیں جو موقع محل دیکھ کر بادشاہوں کی صفتیں بیان کرتے ہیں، بادشاہوں سے کچھ لینے کے لیے، وہ تو کوئی بادشاہ کتنا بھی جھوٹا اور کذاب کرو، بھائی آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، آپ فلاں فلاں فلاں، ایسے ہوتے ہیں ہر زمانے میں، آج کل بھی. تو وہ جو اس طرح کے تھے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ہم اس کو مشورے دیتے ہیں، ہم اس کو بڑی داد دیتے ہیں، بڑی اس کی تعریفیں کرتے ہیں، ہمیں یہ پوچھتا بھی نہیں ہے، کبھی ہمیں اسٹیج پہ نہیں بٹھایا، تخت پہ نہیں بٹھایا. یہ بابا جب بھی آتے اس کو تخت پہ بٹھا دیتے. ایک دن انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت جی کیا وجہ ہے؟ بادشاہ سلامت نے بتایا کہ بھائی تم لوگ تو ایسے ہو کہ میری غلطیوں پر بھی مجھے داد دیتے اور مجھے اور گمراہ کرتے، اور یہ بزرگ وہ آدمی ہیں اگر میرے اندر کوئی غلطی دیکھتے ہیں بڑے پیار سے مجھے بتا دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے ہے. تو یہ میرے شیخ ہیں، میرے استاد ہیں، میں کیوں نہ ان کی قدر کروں؟ یہ مجھے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں اور تم مجھے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو میں کیوں نہ اس کی قدر کروں؟ تو یہ ہوتا ہے اصل دوست. تو دوست ایسے کو بنائیں کہ کہیں پر کوئی غلطی کرنے لگے وہ ہاتھ پکڑے. ایسا نہیں کرنا. یہ نہیں کہ دوستوں کی محفل لگی ہے تو ایک نے سگریٹ لگایا اور ساری پینا شروع کر دیں، نہ، اس کو بھی پکڑ لیں، اس کو بھی روک لیں. یہ ہوتا ہے دوست. اس کو دوست کہتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی وہ بچا لے. نماز کا وقت ہوا، اب یہ نہیں کہ وہ روک لے باقیوں کو بھی، نہیں، وہ ساتھ لے کر مسجد جائے. یہ ہوتا ہے دوست. رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں دوست آپس میں بیٹھے ہیں، چلو بھائی کھانا کھاتے ہیں. وہ اصل دوست جو سب کا ہاتھ روکے، نہ بابا رمضان ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی ناقدری نہیں کرنی، ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا. یہ ہے دوست. لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے دوست کو اپنا دشمن سمجھا جاتا ہے. جو غلطیاں بتائے اس کو دوست سمجھا نہیں جاتا، بڑی معذرت کے ساتھ. جو غلطیاں بتائے اس کو دوست نہیں سمجھا جاتا، اس کو اپنا مخالف سمجھا جاتا ہے. جو اصلاح کرے کہ یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، وہ کہتے یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو ہمارے کام میں رکاوٹ ہے، اس کو تو ہمارا کام پسند نہیں ہے. مخالفت شروع ہو جاتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سچا دوست، پکا دوست، اصل دوست وہ ہے جو آخرت بناتا ہے، جو آخرت کو سنوارتا ہے، جو غلطیاں بتاتا ہے تاکہ اس کی آخرت صحیح ہو جائے، جھوٹ ختم ہو جائے. یہ ہوتا ہے اصل دوست. بظاہر دوست کے غلطی بتانے سے تکلیف ضرور ہوتی ہے، ہم اس لیے نہیں بتاتے نا کہ اگر ہم یہ غلطی بتائیں گے اس کو تکلیف ہو جائے گی، لیکن اس کی پرواہ نہ کریں، اس کی پرواہ نہ کریں. یہاں پر عارضی تکلیف ہے، دائمی تکلیف سے آپ اس کو بچا رہے ہیں، جو ہمیشہ کی تکلیف ہے. اس عارضی تکلیف کی کوئی پرواہ نہ کریں، اور نہیں دیں اس کو ہوتی ہے تو. اب دیکھیں نا، ایک آسان سی بات ہے، کسی آدمی کو کوئی زخم ہو جائے، پھوڑا بن جائے، تو اب اصل ڈاکٹر وہی ہے جو اس کو چیرا لگا کے گند نکالے گا. وقتی طور پہ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اس کا دل دکھے گا، درد ہوگا اس کو، لیکن بعد میں جب صحت ہوگی تو اس کا خیر خواہ ہوگا، اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ آپ کی بڑی مہربانی میں اب ٹھیک ہوگی. حالانکہ اس نے چیرا لگایا، کینچی سے کاٹا، چھری ماری، بلیڈ لگایا، تکلیف ہوئی، خون نکلا، چیخیں نکلی، اس کی تکلیف ہوئی ہے، لیکن وہ اصل خیر خواہ تھا، اس کو ہمیشہ کی تکلیف سے بچا لی. تو اسی طرح جو مصلح اور مخلص دوست ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وقتی طور پر اگر تکلیف ہوتی بھی ہے اس کو برداشت کرتا ہے، لیکن بعد میں سمجھ لیتا ہے کہ ہاں میرے دوست نے مجھے جو بات سمجھائی تھی، تکلیف تو مجھے بڑی ہوئی تھی، اس کی بات پر چڑ اور غصہ تو مجھے بڑا آیا تھا، لیکن ہمیشہ کی ناکامی سے میں بچ گیا، اپنے آپ کو میں نے بچا لیا. تو یہ ہوتا ہے اصل دوست. تو آج 3 چیزیں میں نے بتائیں اپنی اصلاح کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.